الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. ہم بھول نہ گئے ہوں اس لیے تھوڑا سا اس کو 2-5 منٹ میں دہرا دوں. بات شروع ہوئی تھی کہ فلسطین کے رہنے والے ایک خاندان میں ایک بچے نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اس نے اپنے والد یعقوب کے سامنے بیان کیا. تو والد نے اپنے بیٹے کو اچھی خوشخبری سنائی اور پھر اس کے ساتھ کچھ نصیحتیں بھی والد نے کی. اور اس کے بعد چونکہ یہ بچہ اور اس کا بھائی والد کو کچھ زیادہ پسند تھے تو بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، مشورہ ہوا اور بھائیوں نے بہانہ بنا کر کے ابا کے پاس سے یوسف کو لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بھی اس بچے کو وحی کی کہ تم غم نہ کرو، یہ ساری حرکتیں تم اپنے بھائیوں کو یاد دلاؤں گی. اس کے بعد وہ بھائی اپنے ابا کے پاس شام کے وقت، رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور بہانہ یہ بنایا کہ بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا. ایک بوڑھے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، سمجھ تو گئے تھے وہ سب، ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے ہی بیٹوں کا کیا کرایا ہے. آپ سوچے ذرا، ایک باپ کو جب یہ پتہ لگے گا کہ اس کی اولاد نے اسی کی اولاد کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے تو باپ کو بڑھاپا جتنا نہیں ستائے گا اتنا یہ حرکت تکلیف دے گی. لیکن قربان جائیے، نبی کی تربیت بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے. شکایت کرنے کا مزاج نبیوں کا نہیں ہوتا. دکھ کے پہاڑ جو نبی پر ٹوٹتے ہیں وہ نبی اپنا غم اللہ کے سوا مخلوق سے کہنے کی چونکہ عادت نہیں ڈالتا. اور یہی تربیت ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں بھی یا ہماری زندگی میں اس قسم کے حالات اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے آئیں تو ایک تو یہ شکل ہے کہ ہم گاؤں کے بیچ میں لائیں، کمیٹی کے بیچ میں لائیں، لوگوں کے سامنے لائیں، FIR کرائیں، یہ کرائیں، وہ کرائیں اور زبردستی اپنا حق وصول کریں. اور ایک طریقہ یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنایا. اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم نے کیا کیا ہے یہ تم جانو، میں تو صبر کروں گا اور میں اللہ ہی سے مدد چاہوں گا. اور دوسری طرف جس بیٹوں کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا
کچھ راہ گزرنے والے لوگوں نے ڈول کنویں میں لٹکایا تاکہ کنویں سے پانی نکالیں، لیکن اللہ کا کرنا کہ پانی کے بجائے وہ یوسف جس کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، یعنی وہ خوش ہو گئے کہ اچھا ہے ایک سامان ہاتھ آ گیا، چونکہ وہ غلاموں کا دور تھا، انسانوں کو بھی مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے ہمیں تو ایک غلام ہاتھ میں آ گیا، اور انہوں نے اس کو چھپایا اور چھپا کر کے اس کو مصر میں مارکیٹ میں جا کر کے بیچ دیا، چونکہ وہ قافلہ وہیں مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اب مصر کی منڈی میں غلاموں کی صف میں ایک معصوم سا بچہ غلام بن کر کے کھڑا ہے، نبی کا بیٹا ہے، اور غلام بن کر وہ خود بھی نبی بننے والا ہے، لیکن دیکھو اللہ کن حالات سے گزارتے ہیں۔ ہر وقت حالات گناہوں کی وجہ سے آئے یہ ضروری نہیں ہے، کبھی حالات تربیت کے لیے بھی آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام پر جو حالات آئے وہ تربیت کے لیے آئے، نبی علیہ السلام کے پیٹ پر جو پتھر بندھے وہ تربیت کے لیے آئے۔ اسی لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے مکی زندگی کو کہا ہے کہ یہ دل کی زندگی ہے، اور مدنی زندگی کو کہا ہے یہ دماغ کی زندگی ہے۔ عجیب تعبیر ہے حضرت کی۔ مکے میں 13 سال یا 10 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی مکمل تربیت ہوئی ہے، اس کے بعد پھر سیاست ملی ہے، حکومت اس کے بعد ملی ہے مدینہ المنورہ میں، اس لیے کہ بغیر تربیت کی حکومت مل جائے تو بھی تکلیف ہونا۔ غور کرو، یہی بات یوسف کی زندگی میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کو سیاست دینی ہے، سیاست اس گندے معنی میں نہیں جو آج کل پولیٹکس کے بولتے ہی ہمارا ذہن جس کی طرف جاتا ہے۔ سیاست بمعنی انسانوں کی خدمت، یہ شعبہ انسانوں کی خدمت کا تھا۔ تو مصر میں غلاموں کی صف میں لا کر کے یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا تاکہ کوئی خریدنے والا آئے اور عام غلاموں کی طرح یوسف کو بھی خرید کر کے لے جائے۔ پرایا ملک، کہاں فلسطین اور کہاں یہ ایجپٹ اور مصر۔ اس کے بعد یہ کچھ ہلکا سا خاکہ ہے جو ہم نے پڑھا، اب اس کے بعد سنو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہوئی۔ فرمایا وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، اللہ کا کرنا کہ اس منڈی میں خریدار جو لوگ آئے تھے اس وقت ان میں ایک بادشاہ کا خاص کوئی آدمی بھی تھا، سرکاری کوئی آفیسر بھی اس میں آیا جو حکومت کے کسی بڑے عہدے پر تھا، اب چاہے وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس زمانے کا کوئی بڑی پوسٹ کا کوئی سرکاری آفیسر ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بس یہ کہا ہے کہ تھا وہ کوئی بہت بڑا آدمی جو سرکاری عملے سے جس کا تعلق تھا اور سرکار میں جس کی اچھی جان پہچان تھی، اور وہ خود بھی سرکاری پوسٹ پر تھا، بہت بڑی پوسٹ پر۔ یہ خریدار بن کر کے اس مارکیٹ میں آیا۔ اب قرآن بیچ والا قصہ حذف کر کے کہتا ہے کہ مارکیٹ میں آ کر اس نے سیدھا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا غلام اور نوکر کے طور پر، لیکن چونکہ سرکاری آفیسر تھا، اور سرکاری آفیسر پہلے زمانے میں آج کل کے بیوقوفوں کی طرح کم ہوتے تھے، اس زمانے میں سرکاری آفیسر یعنی پڑھے لکھے ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، تو ظاہر بات ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی ہے۔ بہت فرق ہے، اس زمانے میں جو لال بتی والی گاڑی میں گھومتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں، ورنہ ان میں سے اکثریت بیوقوفوں کی ہے جن کو کچھ خبر نہیں۔ خود ہمارے وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ چوتھی پاس، لوگ جس کو زیادہ ووٹ دے، لوگ اگر ڈاکو کو زیادہ ووٹ دیں گے تو وہ حکومت پر آ جائے۔ عجیب، یہ ڈیموکریسی ہے جس کو سو کال ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، نام کی ڈیموکریسی ہے، یہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ڈیموکریسی کی یہ تعریف ہے
لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر. حال کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈیموکریسی کا. بہرحال تو اس زمانے کے سرکاری آفیسر بہت ہوشیار اور بہت سمجھدار ہوتے تھے. تو اس نے بھی یوسف کو دیکھ کر, اور چونکہ دیکھیے جو سمجھدار اور جو چالاک ہوتا ہے عام طور سے پہچاننے والا اس کی شکل صورت کو دیکھ کے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی بندہ ہے. اس نے یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور لے جا کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا, اس کو اچھا ٹھکانہ دو. یعنی اپنی بیوی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک غلام لایا ہوں مارکیٹ سے, لیکن اس کو عام غلاموں کی طرح ایک غلام اور نوکر بنا کر مت رکھنا. اس کو ایک اسپیسیفک اسٹیٹس دینا, ایک اچھا مقام دینا, ایک الگ کیٹیگری میں اس کو رکھنا. کیوں؟ اس نے دیکھ لیا ہوگا, اس نے کچھ بھاپ لیا ہوگا اس میں. اور آگے کا جملہ تو اس نے یہاں تک اپنی بیگم سے کہہ دیا عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ نفع دے. کیا غیر معمولی چیزیں دیکھی ہوگی, اس کو قرآن نے نقل نہیں کیا. ہو سکتا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلام اور یہ نوکر ہمیں کچھ غیر معمولی نفع دے گا. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بڑی عجیب بات کہ حلیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تربیت کرتی, نبی کے ذریعے سے حلیمہ نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. بہت عجیب بات ہے یہ. یعنی عام طور سے یہ ہے کہ حضرت حلیمہ نے صرف دودھ پلایا. جی, حضرت حلیمہ نے تو صرف اللہ کے نبی کو دودھ پلایا ہے. اللہ کے نبی کی کتنی برکتیں حضرت حلیمہ نے دیکھی ہے, اس کا تو تذکرہ کہاں آتا ہے. حضرت حلیمہ کی اونٹنیوں میں دودھ بھر گیا نبی کی برکت سے. جہاں لوگوں کی بکریاں بھوکے پیٹ آتی تھی, حضرت حلیمہ کی بکریاں بھر پیٹ آتی تھی نبی کی برکت سے. جب حضرت حلیمہ آئی تو اونٹنی بہت سلو چل رہی تھی. اللہ کے نبی کو لے کر جب جانے لگی تو وہ اونٹنی تیز رفتار بن گئی. یہ ساری برکتیں نبی کی برکتیں ہیں جو حلیمہ نے اٹھائی. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دیں. یہی تو کہا تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہ یتیم ہے, لیکن انہوں نے بھی پہچان لیا ہوگا کچھ. او نتخذہ ولدا, اور اتفاق ایسا کہ اس سرکاری آفیسر کی کوئی اولاد نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کی پلاننگ تھی. اولاد ہوتی تو یوسف کو کیوں خریدتا. دنیا میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے, جو ہوتا ہے ویل پلان ہوتا ہے. اور عام طور سے ایسے لوگوں کی اولادیں ہوتی ہی نہیں. فرعون کی بھی اولاد نہیں تھی. اگر فرعون کی اولاد ہوتی تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا کیوں بناتی. وہ اولاد ہوئی اس لیے نہیں کہ اللہ کی پلاننگ میں یہ تھا کہ نہ تم کو تو موسیٰ کو پالنا ہے, میں ہونے ہی نہیں دوں گا اولاد. تم جتنے ہی معجون کھا, تم کتنی ہی ٹریٹمنٹ کرا لو, اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے. اسباب میں ہمارا ذہن بھی اٹک کر رہ جاتا ہے. افسوس اکثر مسلمانوں کا بھی. اللہ کی پلاننگ انویزیبل ہوتی ہے, جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. نہیں ہے ایمان بالغیب پر یقین. ہمارا یقین بھی ایمان بالمادیت ہے. ہم دیکھتے ہیں اسرائیل طاقتور ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی جیتے گا, معاذ اللہ. ایمان بالغیب جو نہیں دکھتا ہے وہ ہوتا ہے. میں کچھ مثالیں دوں آپ, یہ اس چیز کی طرف اپنے ذہن کو لے جائیے. دیکھیے ایمان الگ چیز ہے, اعمال الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی تہجد زیادہ پڑھے تو اس کا ایمان مضبوط ہے. ہو سکتا ہے وہ تہجد زیادہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہو. ایمان کو بڑھانے کی فکر. اب یہاں کوئی ظاہری اعتبار سے دیکھے گا تو شک کرے گا. 313 ہے بدر میں, وہاں 1000 ہے. ظاہری اعتبار سے اگر کوئی دیکھتا تو کیا کہتا کہ کفار جیتیں گے. جیتا کون؟ یہ ایمان بالغیب. موسیٰ علیہ السلام دریا میں گئے, موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا ایمان بالغیب. کیا کہا؟
ان اللہ معنا، اللہ ہے نا، ان ربی سیہدین، میرا رب راستہ بنائے گا، اور بنایا کہ نہیں، یہ ایمان بالغیب۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، کیا دکھتا تھا کہ ابراہیم جل جائیں گے، لیکن ایمان بالغیب نے بتایا کہ نہیں جلے۔ اور اسی ایمان بالغیب کو، یعنی جو نہیں دکھتا اس پر ایمان لاؤ، اس کو بنانے کے لیے نبی آئے۔ جو دکھتا ہے اس کو تو سب مانتے ہیں، بہت اہم بات ہے یہ۔ اللہ کے سسٹم کو دیکھنا، اللہ کی پلاننگ کو دیکھنا، حالات کے پیچھے اللہ کی پروگرامنگ کو دیکھنا، یہ ایمان والے کا کام ہے۔ عام طور سے یہاں بھی اس وزیر اعظم کی یا اس افسر کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے دل میں آیا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اولاد بنائیں گے۔ اللہ سنو، چونکہ جو ہو رہا ہے اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، دکھتا ایسا ہے کہ کہیں اللہ ہے ہی نہیں، حالانکہ ان سب کے پیچھے کون ہے؟ کہہ رہے ہیں، اب اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اور مصر میں ایک عزت کا مقام دیا۔ اس طرح، کس طرح؟ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اگر حسد پیدا نہ ہوتا تو بھائی کنویں میں ڈالتے۔ عجیب بات، دیکھو اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے نقش کر لیجئے اس بات کو، اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ مخلوق کے اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اس کے اسباب خود بناتا ہے، خود اللہ ڈیزائن کرتا ہے اس کے اسباب، اللہ مخلوق کے اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس زمانے کا ایک بہت طاقتور ترین ملک ہے مصر، جس میں ظلم ہے، جس میں ناانصافی ہے، جس میں شرک ہے، جس میں کفر ہے، جہاں ٹیکسز کی بھرمار ہے، جہاں یہ ہے اور جہاں وہ ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے مصر کے ظلم کو ختم کر کے انصاف کو لانا ہے۔ اللہ کی پروگرامنگ میں یہ بات ہوئی کہ مجھے مصر اور ایجپٹ سے ظلم کو ختم کرنا ہے اور اب انصاف کو لانا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے چنا مصر سے دور رہنے والے فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والے ایک چھوٹے سے بچے یوسف کو۔ اس بچے کے ذریعے سے اللہ کو لانا ہے انقلاب، کہاں؟ مصر میں۔ اب اللہ نے اس کے لیے پروگرامنگ کی، اللہ نے اس کے لیے اسباب بنائے، اللہ نے اس کے لیے لوگوں کو کام پر لگا دیا۔ کن کو کام پر لگایا؟ بہت اہم بات، بھائیوں کو کام پر لگایا کہ تم حسد کرو اور یوسف کو کنویں میں ڈالو۔ واہ رے اللہ، نہ پیدا ہوتا بھائیوں کے دل میں حسد اور نہ وہ ڈالتے کنویں میں۔ حصہ ہے، جو قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، بھائی اس کو پانی، اس کا پانی وہیں کیوں ختم ہو گیا؟ اللہ کی پلاننگ تھی، اور انہوں نے پانی لینے کے لیے اسی کنویں میں کیوں ڈول لٹکایا جس کنویں میں یوسف تھے؟ اللہ کی پلاننگ تھی کہ تم جاؤ، تم یہ سمجھ رہے ہو پانی لینے جاتے ہو، ہماری پروگرامنگ ہے کہ مجھے اپنے بندے یوسف کو تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو غلام اور بچہ مل گیا، ان کو نہیں خبر کہ اللہ نے دلوایا ہے ان کو، چونکہ مصر لانا ہے نا۔ اب مصر لا کر غلاموں کی منڈی میں کھڑا کیا گیا۔ وزیر اعظم اور اتنا بڑا آفیسر وہ مارکیٹ میں کیوں آیا؟ وہ چاہتا تو کسی اور کو بھی بیچ سکتا تھا، اللہ نے بھیجا، جاؤ ہمارا بندہ یوسف ہے، تم تو اس کو بچہ سمجھ کر لاؤ گے، لے آؤ۔ اللہ کی پلاننگ، کہاں کہاں سے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ کام پر لگا دیتا ہے۔ جیسے ابھی لگایا ہے اسرائیل کو، امریکہ کو، ان سب کو اللہ نے کام پر لگایا ہے، نہیں لگایا؟ رشیا اور یوکرین کو کام پر لگایا ہے،
واہ رے اللہ، اللہ لگاتا ہے، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، سب ویل پلان ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم یا اس اعلیٰ آفیسر نے جب اس کو خریدا اور اس کو خرید کر کے وہ گورنر ہاؤس میں لایا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ایک اچھا اسٹیٹس اور اچھا مقام دینا، عام غلاموں اور نوکر چاکر کے ساتھ اس کو مت رکھنا، اس کو الگ سے ٹھہرانا۔ اب ظاہر بات ہے وہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں تھا، وہ سرکاری بڑے عہدیدار کا گھر تھا، تو وہاں کوئی عام مہمان نہیں آئیں گے، وہاں بہت بڑے بڑے مہمان آئیں گے بھائی۔ اب جو آتا وہ دیکھتا یوسف کو اور وہ پوچھتا یہ کون ہے، اب وہ کہتا کہ یہ اس طریقے سے وہ تعارف کراتا یوسف علیہ السلام کا۔ اب پورے مصر میں تقریباً یہ بات پھیل گئی کہ فلاں وزیر اعظم صاحب کسی بچے کو لائے ہیں اور اس کی اتنی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو یوسف جو مصر کے لیے بالکل اجنبی چہرہ تھا، وہ یوسف پورے مصر میں اس کے چرچے ہونے لگے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ غیر معمولی آدمی ہے جس کو اس پولیس نے اور اس اعلیٰ آفیسر نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہاں فلسطین کا ایک بچہ اور کہاں غلاموں کی منڈی، اور سیدھے غلاموں کی منڈی سے اونچا کر کے وزیر اعظم کے محل میں اور پوری مصر کو اس کی تعریف میں لگا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی پروگرامنگ۔ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ایک اقتدار دیا، اور چونکہ بڑے گھر میں کوئی فرد آتا ہے تو اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، کیا کروں مجھے بار بار وہ یاد آتے ہیں، خوش قسمتی یا بدقسمتی، گائے کا ایک چھوٹا سا بچڑا لے آئے، چونکہ اور تو کوئی کام بچا نہیں ہے، ماشاءاللہ بھارت میں سے بھوک مری بھی ختم ہو گئی ہے، اور بھارت میں غریبی بھی ختم ہو گئی ہے، بھارت میں سب کو روزگار بھی مل گیا ہے، اور بھارت میں سب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، موب لنچنگ بھی نہیں ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک ہی کام بچا ہے کہ وہ گائے کے بچڑے کے ساتھ ٹائم پاس کریں، کبھی مور کو دانا کھلاتے ہیں، کبھی گائے کے بچڑے کو ماشاءاللہ اپنے گھر پر وہ لے کر آتے ہیں، تو پوری تہلکہ مچ گیا۔ وزیر اعظم صاحب فلاں اپنے بچے کو اپنے گھر پر لائے، ایک مہینے پہلے کی نیوز ہے۔ تو جب گائے کے بچے کو لانے سے اتنا ہنگامہ ہو سکتا ہے، تو مصر کے وزیر اعظم کے ایک انسان کو اپنا بیٹا بنا کر گھر میں لانے سے کیوں مصر میں ہنگامہ نہیں ہوگا؟ پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی، لیکن اس کے پیچھے اللہ تھا۔ اللہ کہہ رہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم تو چاہتے تھے کہ یوسف کو وہ علم دے، باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ یوسف کو دے۔ عجیب، دیکھو اللہ کو یوسف سے کروانی ہے حکومت ایک وقت کے بعد، تو اس کے لیے اسباب بھی اللہ وہی بنا رہے ہیں جو اس کے حساب سے سوٹ کرتے، کسی عام گھرانے میں نہیں رکھا، وزیر اعظم کے گھر میں رکھا، کیوں؟ تاکہ یوسف، اللہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، کوئی شک نہ کریں، تاکہ یوسف کو سلیقہ ہے کہ سرکاری مہمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ عجیب بات، یعنی ایک علم سکھانے کے لیے اللہ یوسف کو لے گئے، مدرسے میں نہیں، وزیر اعظم کے گھر میں، اس لیے کہ حکومت کرنے کے لیے صرف نمازیں کافی نہیں ہے، صرف تہجد کافی نہیں ہے، صرف تسبیح کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت دیندار ہو لیکن حکومت میں وہ فیل ہو، یہ بالکل ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ حکومت کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے، اس کا نالج ضروری ہے۔ بخاری اور ہدایہ سے صرف حکومت نہیں آئے گی، جی مدد ملے گی، اس کے لیے کچھ الگ بھی تو پڑھنا پڑے گا، بہت اہم بات ہے یہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ہمارے بھائیوں نے صرف بخاری اور مسلم نہیں پڑھی، انہوں نے اسکول کو بھی پڑھا ہے، تبھی تو وہ اتنا اچھا مینج کر پا رہے ہیں، بھارت سے ان کا روپیہ اور ان کی کرنسی آگے جا رہی ہے۔ فلسطین کے مجاہدین ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے۔ یہ مجاہدین جن کو ہم مجاہدین کہتے ہیں، یہ عام صرف لڑاکے نہیں ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں،
جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں لیکن نوکری کے لیے حاصل نہیں کی، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے حاصل کی ہے۔ اس مقصد کے لیے کوئی پڑھائے تو صحیح اپنے بچوں کو۔ الگ ہر چیز کا ایک الگ علم ہوتا ہے، علم۔ یوسف کو چونکہ حکومت کا کام سنبھالنا ہے تو اللہ ان کو کسی مدرسے میں نہیں لے گئے، کسی مدرسے کے مولوی نے ان کو نہیں خریدا، ان کو وزیر اعظم نے خریدا تاکہ وہ شاہی دربار میں رہ کر شاہی آداب سیکھیں، کیسے بات کی جاتی ہے پولیس افسران سے، کیسے بات کی جاتی ہے عہدیداران سے، کیسے بات کی جاتی ہے حکومت کے لوگوں سے۔ اس کے لیے ایک الگ ہنر کی ضرورت ہے، الگ ہنر کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، بے شک دین کا علم نمبر 1 پر ہے، لیکن ہر چیز کو کرنے کے لیے اس کے حساب سے ہنر چاہیے۔ اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ بھارت اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کوئی ایک بندہ جو ہمارے ملک میں سی ایم بن سکے 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے بطور خاص؟ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی بندہ ہے؟ سرپنچ کے لیے لڑتے ہیں تو اور تو کیا بات ہے۔ وزیر اعظم اللہ بنائے گا ہمیں، ہم دین کو بدنام کریں گے اگر وزیر اعظم بنیں گے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ ان کو شاہی دربار میں لے گیا تاکہ اس کے حساب سے وہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، بولیے نبی کے علم میں کوئی کمی ہے؟ پھر بھی اللہ نے گزارا کہ نہیں، یہاں سے بھی تم کو آنا پڑے گا، اس لیے کہ تم کو وہیں جانا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور پلاننگ اللہ ہی کی چلتی ہے۔ بھائیوں نے پلاننگ کی کہ یوسف ختم ہو جائے، نہیں چلی۔ اللہ نے پلاننگ کی کہ یوسف مصر میں آئے، وہ چلی۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو سارے اسباب کو اپنی طرف موڑ دیں، واللہ غالب علی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ انسان کی بیماری کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر انسان جانتے ہی نہیں، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے ان کو۔ کہتے تو ہیں وہ کہ اللہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، لیکن سارا یقین دکان پر ہے، سارا یقین پیسوں پر ہے، سارا یقین حکومت پر ہے، سارا یقین پھلا اور پھلا پارٹی پر ہے۔ اللہ کا یقین وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ ایک عجیب بات کہتی، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہے، بڑے ہوئے، اب جب جوانی کو پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف نوجوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ کہتے ہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے 2 زبردست صفتیں ہم نے یوسف کو دی، اور ان صفتوں کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ یہ نہیں ملے گی تو خالی یہ نہیں کہ ہم دیندار نہیں بنیں گے، یہ 2 صفتیں نہیں ملے گی تو ہم دنیا میں بھی فیل ہو جائیں گے، اتنی زبردست صفتیں۔ نمبر 1 حکمن، قوت فیصلہ، ڈیسیژن پاور، فیصلہ لینے کی صلاحیت۔ اللہ فرماتے یہ ہم نے یوسف کو دی۔ واہ قرآن، چونکہ حکومت کے لیے فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے، کس موقع پر کیا فیصلہ لینا ہے، اللہ کہتے ہم نے یہ یوسف کو دی۔ اور جوانی کی عمر کو، 30-40 سال کی عمر کو، وعلمًا، ہم نے یوسف کو سمجھ دی۔ علم سمجھداری کا، علم بخاری پڑھنے کا نام نہیں، صرف عام طور سے ہم علماء گستاخی معاف، لیکن جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ہم علماء اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں
کہ بخاری پڑھنے والے اور بخاری نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ترمذی شریف پڑھنے والے اور ترمذی شریف نہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آیت میں ہے ہی نہیں. یعلمون البخاری تو نہیں ہے، یعلمون کا مفعول ہے ہی نہیں. آپ کہہ دیجئے کہ جو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ اس کو قرآن نے نقل ہی نہیں کیا. سمجھو قرآن علم کس کو کہتا ہے؟ قرآن نے اس کو نقل ہی نہیں کیا ہے. علم. ایک آدمی بخاری 15 سال سے پڑھائے لیکن اگر اللہ کی پہچان اس کو نہ ہو، کیا یہ عالم ہے؟ قرآن اس کو عالم نہیں مانتا. دنیا چاہے محدث کہیں، دنیا چاہے شیخ کہیں، دنیا کو جو لقب دینا ہو دے، قرآن اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل نہیں. سرٹیفکیٹ دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں نہیں. آخرت میں تو چلتا یہ ہے اللہ کی پہچان کتنی ہے، یہ علم ہے. نبی علیہ السلام کی پہچان کتنی ہے، یہ علم ہے. آخرت کی یاد کتنی ہے، یہ علم ہے. میں نے بخاری پڑھی لیکن میں اگر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہوں تو میں عالم ہوں. اس آیت میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم. بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. بڑی عجیب بات کسی نے کہی. علم. علم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے یوسف کو قوت فیصلہ دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت، اور علم دیا. اور اللہ کہتے ہیں یہ یوسف کے لیے خاص نہیں ہے. ہمارے دماغ میں شاید یہ آئے کہ یوسف ہیں اس لیے نبی ہے اس لیے یہ سب ہوا. اللہ کہہ رہے نا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والے کو. جو نیکی کرے گا، جو تقوی والی زندگی گزارے گا، جو پاک دامنی والی زندگی گزارے گا، جو بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو غلط بیانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، جو گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرے گا، جوانی کی شروعات سے جوانی کے اخیر تک اللہ کا وعدہ ہے 40 سال کی عمر میں اللہ اس کو یہ 2 صفتیں دے دیں گے. ایک قوت فیصلہ. اکثر انسان فیصلے میں غلطی کرتے ہیں. آج چاہے وہ بچوں کے پڑھانے کا فیصلہ ہو، اکثر ماں باپ غلطی کرتے ہیں. چاہے وہ رشتوں کا فیصلہ ہو، لڑکا یا لڑکی کے، چاہے وہ اپنے کاروبار کا فیصلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہو. یہ فیصلہ غلط جو ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا. اور جو گناہوں سے نہیں بچائے گا وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. گاؤں کے لیڈروں کو چاہیے، گاؤں کے فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے، دنیا کے لیڈروں کو چاہیے، دنیا کے کمیٹی والوں کو چاہیے، نمبر 1 پر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے کی زیادہ تر ضرورت ان کو پڑتی ہے. سرپنچ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دوسروں سے زیادہ بچائیں، اس لیے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے فیصلوں کی. بہت اہم بات ہے. گناہ پہلے دماغ خراب کر دیتے ہیں. بہت اہم بات ہے. گناہ صرف آخرت خراب نہیں کرتے ہیں، گناہ پہلے انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. فیصلہ نہیں لے پاتا، ہمت نہیں کر پاتا، ارادہ نہیں کر پاتا. یہ ساری ول پاور، یہ ساری طاقتیں انسان سے ختم ہو جائے گناہوں کی نحوست. پڑھیے حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب جزاء الاعمال پڑھیے. حضرت نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات گنائے. غذا ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں کہ آج کل تو سبزیاں انجیکشن مار مار کے پکائی جاتی ہیں کھیتیوں میں. جی، لیکن میں کہتا ہوں اس انجیکشن سے زیادہ میرے اور ہم سب کے انجیکشن زیادہ ہے گناہوں کے. گناہوں کے اثرات کھیتی پر بھی پڑتے ہیں. لکھا ہے حضرت اقدس تھانوی نے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کے گٹلی کے برابر ہوتا تھا، اتنا بڑا دانہ. اور حدیث شریف میں بھی ہے
کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے اور انصاف کا دور قائم ہوگا تو انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سایہ ایک پوری جماعت کو کافی ہوگا. یہ برکتیں کیوں ہوگی؟ کیوں؟ نیکیوں کا اثر ہر جگہ پڑتا ہے، ہر جگہ، سماج اور معاشرے پر تو ہے. یہ دو صفتیں، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کر لیا 13 سال سے، 12 سال سے، 11 سال سے، 15 سال سے، اور اپنی جوانی کو بہت احتیاط کے ساتھ گزارتا چلا گیا، بدنظری سے اور تمام تر جنسی خواہشات سے، اللہ کہتے ہیں جوانی کی دہلیز پر یہ پہنچے گا، ہم ان کو علم بھی دیں گے، سمجھ بھی دیں گے، اور ہم اس کو فیصلہ کرنے کی زبردست طاقت بھی دیں گے. پھر یہ جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہوگا. بہت اہم بات ہے. اللہ والوں کو آپ دیکھیے، اللہ والوں سے بڑھ کر سمجھدار کوئی نہیں ہے. عام طور سے اللہ والے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ میاں کی گائے، معاذ اللہ، جن کو کچھ خبر نہیں. صحابہ کے باب میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں، صحابہ کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ بس وہ تھے صرف تہجد پڑھنے والے اور پورے دن اللہ اللہ کرنے والے، ان کو دنیا سے، مارکیٹ سے اور حکومت سے. صحابہ ایسے نہیں تھے. خدا پاک کی قسم، نبیوں سے اور صحابہ سے بڑھ کر سمجھدار کوئی نہیں. میں دیندار نہیں کہہ رہا، سمجھدار. جو آدمی جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا ہی سمجھدار ہوگا. حکمن و علم. نبی علیہ السلام کو دیکھیے آپ، کعبۃ اللہ بنا اور حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو لڑنے لگے سب بڑے بڑے سردار. کوئی کہہ رہا ہم رکھیں، کوئی کہہ رہا ہم رکھیں، کوئی کہہ رہا ہم رکھیں. کہا بھائی جو حرم میں آئے گا سب سے پہلے ابھی یا صبح وہ رکھے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اس وقت تو آپ کو نبوت بھی نہیں ملی. اب دیکھیے یہاں کیا اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا. یہاں ایک شکل تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اکیلے حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور جہاں جگہ ہے وہاں رکھ دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، حجر اسود رکھو بیچ میں، اور جتنے قبیلے تھے ان سب کے سرداروں کو کہا کہ کونا پکڑو. سب شریک ہو گئے، اور جب کعبہ کے پاس سب لے گئے پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے رکھا. یہ فیصلہ کرنے کی زبردست طاقت. کہاں کس کو امیر بنا کر بھیجنا ہے، کس کو امیر بنا کر بھیجنا ہے، یہ پڑھیے آپ. حضرت عمر کے فیصلے پڑھیے، کس کو امیر بنا کر بھیجنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کہ انہوں نے جس کو جس کام پر لگایا بالکل پرفیکٹ تھا. یہ فیصلہ کرنے کی طاقت یہ آتی ہے دینداری سے. صرف کرتے والی دینداری نہیں، صرف داڑھی والی دینداری نہیں، دل کی دینداری، یا یوں کہو دل کی بھی دینداری. یہ صاف ہو، یہ گناہوں سے، حسد سے، کبر سے، تکبر سے، جھوٹ سے، لالچ سے، دنیا کی محبت سے، آخرت کی یاد سے، جنت کی یاد سے آباد ہو، جہنم کے خوف ہو، قیامت کا ڈر ہو، اللہ کا پیار ہو. یہ کوالٹیز جب کسی دل میں جمع ہوتی ہے وہ کر پاتا ہے صحیح فیصلہ. اور اس کو کہتے ہیں محسن، محسنین، نیکی کرنے والا، ظاہری اعتبار سے بھی. اسی لیے افغانستان والے صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں. یہ راز ہم سمجھے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ پکے دیندار ہیں، اس لیے وہ صحیح فیصلہ. آسان ہے، آسان ہے 2 سال میں یا 3 سال میں حکومت کو اس لیول پر لے جانا. کرائم ریٹ آلموسٹ 0%، اتنی خوشحالی، اتنا اچھا. یہ حکمن و علمن کا نتیجہ ہے. اگر میرے دل میں اور ہم سب کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ بھائی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر کے ایک بار پھر پاک دامنی والی زندگی کی شروعات کریں. اپنے بچوں کو بھی بچپن سے پاک دامن بنائیں، وقت کا غلط استعمال نہ ہو، ٹائم کا صحیح یوز ہو، دینداری کا ماحول ہو. تو پھر امید ہے اللہ ہمیں بھی یہ 2 صفتیں دے گا، حکمن و علمن. اور حکمن و علمن کے بغیر
نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ